ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے اور نہ ہی علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ یہ سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 199 ہے۔ اس صورت میں زیادہ تر جو بیان ہوا وہ اہل کتاب کا ہوا، اور ان کی خرابیوں کا بیان ہوا، ان کی کوتاہیوں کا بیان ہوا، اللہ کے رحمت سے کیوں وہ دور ہوئے اس کے اسباب بیان ہوئے، سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ آل عمران میں بھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارے ہی لوگ ایسے نہیں تھے، تمام اہل کتاب یہود و نصارہ ایسے نہیں تھے، بلکہ ان میں اچھے بھی تھے۔ اسی صورت کی آیت نمبر 113 میں گزر چکی ہے یہ بات جو آج کا مضمون ہے۔ فرمایا لیسوا سواء من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے سب برابر نہیں تھے، یعنی سب برے نہیں تھے۔ دیکھیے قرآن جو ہے وہ سچائی پر کھڑا ہے، جو کچھ حقیقت ہے، جو کچھ سچائی ہے وہی بیان کرتا ہے۔ فرمایا لیسوا سواء من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے سب برابر نہیں تھے، یعنی سب برے نہیں تھے، ان میں سے کچھ اچھے بھی تھے۔ امۃ قائمہ، ایک جماعت ایسی بھی تھی، ایک امت ایسی بھی تھی جو قائم تھی دین پر، صحیح دین پر۔ یتلون آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتی تھی، اتباع کرتی تھی، پیروی کرتی تھی۔ پھر ان کا تعارف اللہ نے کرایا، کیا کیا کام وہ کرتے تھے۔ آناء اللیل وہم یسجدون، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتی تھی رات کے اوقات میں بھی اٹھ کر، وہم یسجدون، اللہ کے سامنے سجدہ ریز تھی۔ یؤمنون باللہ، صحیح معنی میں اللہ پر ایمان رکھتی تھی، والیوم الاخر، اور آخرت پر ایمان رکھتی تھی، ویأمرون بالمعروف، بھلی باتوں کا حکم کرتی تھی، ایک امت، ایک جماعت تھی۔ وینہون عن المنکر، اور بری باتوں سے وہ جماعت روکتی تھی۔ یہی تو بھلے کام ہے نا، یہی تو اچھے کام ہیں۔ ویسارعون فی الخیرات، اور خیرات میں، بھلائیوں میں، مال خرچ کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی، جہاں بھی خرچ کرنے کا موقع آتا تھا تو وہ ایک جماعت تھی اہل کتاب کی جو خرچ بھی کرتی تھی۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہی لوگ صالحین میں سے ہیں۔ اور بھی جگہوں میں اللہ نے ان کی تعریف بھی کی ہے، خالی برائی ہی نہیں بیان کی، جو اچھے تھے ان کی تعریف بھی بیان کی۔ منہم الصالحون ومنہم دون ذلک، سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 168 میں بھی فرمایا ان میں سے صالح بھی ہیں اور غیر صالح بھی ہیں، دونوں طرح کے لوگ ہیں۔ آج بھی وہی مضمون ہے
فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے جہاں اکثریت بروں کی تھی وہیں کچھ اچھوں کی بھی تعداد تھی، کچھ اچھے بھی تھے اس میں۔ بروں کو تو ابھی ہم سن کر آئے ہیں ان کی برائی، آیت نمبر 187 میں، یہیں پر اسی سورت کی آیت نمبر 187 میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، قابل ذکر ہے جب اللہ رب العزت نے ان سے پختہ عہد لیا، جن کو کتاب پہلے دیا تھا ان سے پختہ عہد لیا تھا کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ ہماری کتاب تورات اور انجیل کو تمام لوگوں کے سامنے اسے ہی بیان کرنا ہے، کچھ اور نہیں بیان کرو گے، اس کو بیان کرو گے۔ یہ پختہ عہد ان سے لیا تھا، لیکن اس عہد پر قائم نہیں رہے، اللہ کی کتاب بتانے کے بجائے اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتابیں بتانے لگ گئے، اس کی تبلیغ میں لگ گئے، اس کی اشاعت میں لگ گئے، لوگوں کا لکھا ہوا کلام۔ اس کا تذکرہ پہلے بارے میں آ چکا ہے، سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 78 اور 79، 2 آیتوں میں اللہ نے بیان کیا، سورہ نمبر 2 کی۔ فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اہل کتاب میں سے کچھ ایک دم امی ہیں، امی مانے آگے خود ہی بتایا امی کون ہے، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، جو آسمانی کتاب نہیں جانتے۔ سبحان اللہ، امی کس کو کہا بھائی؟ جو آسمانی کتاب نہ جانے وہ امی ہے، ان پڑھ ہے، کچھ نہیں جانتا ہو۔ جب اللہ کی کتاب نہیں جانے تو تمام کتابیں پڑھ کر کے بھی جاہل ہو، تو امی ہی ہو، ان پڑھ ہی ہو۔ اللہ نے کس کو کہا امی؟ لا يعلمون الکتاب، جن کے پاس تورات کا علم نہیں تھا، ان کو کیا فرمایا؟ یہ سب لوگ کیا ہیں؟ ابھی ان پڑھ ہیں، امی ہیں، سب کچھ نہیں جانتے، ان کو کتاب تورات تک پہنچنے ہی نہیں دیا ان کے علماء نے۔ ایسے ایسے بیریئر لا کے کھڑا کر دیے کہ تم سمجھو گے ڈائریکٹ، اس طرح جیسے آج ہے نا بیریئر لگائے گئے بڑے بڑے، مجال ہے عوام قرآن تک پہنچ جائے۔ جیسے کہتے ہیں یہ منہ مسوڑ کی دال، تم اور قرآن سمجھو گے، نہیں پہنچنے دیں گے۔ یہی حال ان کا بھی تھا، ان کے علماء ایسا بیٹھے ہوئے تھے اس پر، نہ خود بتاتے تھے، نہ پڑھتے تھے، نہ دوسروں کو بتاتے تھے، کچھ نہیں۔ فرمایا ان میں ایسے امی بھی ہیں، لا يعلمون الکتاب الا امانی وانہم الا یظنون، صرف آرزوؤں میں ان کو الجھا کر رکھا تھا۔ علماء نے اپنے عوام کو آرزوؤں، تمناؤں، ارے جنت میں تو تم ہی جاؤ گے، تمہارے علاوہ بھی کوئی جنت میں جائے گا، اتنا پڑھ لو تو اتنا ثواب مل گیا، کہیں جو ہے آگے بڑھو گے۔ یہ سب ان کو اس کو کہا امانی، امانی مانے آرزوؤں میں، تمناؤں میں، یوں ان کو پھنسا رکھا تھا، وہ کتاب تک پہنچنے ہی نہیں دیتے۔ لا يعلمون الکتاب الا امانی، بس آرزوؤں میں، تمناؤں میں، جھوٹے خیالات میں ان کو الجھا رکھا تھا۔ اپنی کتابوں میں یہی کچھ لکھا ہی تھا انہوں نے، الا امانی وانہم الا یظنون، وہ صرف خیالوں میں گھوم رہے تھے۔ ظن مانے خیال، ان کو خیالات میں ڈال دیا اور کتاب سے دور کر دیا۔ پورا وہی نقشہ آج بھی تو ہے، عوام یہاں تک پہنچ سک رہی ہیں؟ کہاں پہنچ رہی؟ یہ بتایا ہی نہیں جائے گا اسے تو پہنچے گی کیسے؟ ہو خود سے تو نہیں پہنچ سکتی۔ لا يعلمون الکتاب الا امانی وانہم الا یظنون۔ پھر آگے فرمایا جو اکثر میں آیتیں سناتا ہوں آپ کو، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، ویل ہے، لعنت ہے، ہلاکت ہے ان یہودی علماء کے لیے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ کر امت کو پکڑاتے ہوئے یہ کہہ دیا ھذا من عند اللہ، اسے پڑھو اور پڑھتے ہی رہو، یہ اللہ کی طرف سے، ھذا من عند اللہ کہہ دیا، اور جو اصل اللہ کی طرف سے تھی اس کا پتہ ہی نہیں، نہ انہیں پتہ ہے نہ عوام کو پتہ ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ ھذا من عند اللہ، اور کیا کرتے تھے؟ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، بس تورات کمائی کا ایک ذریعہ رہ گئی تھی، اس کے نام سے چندہ اکٹھا کرتے تھے اور کچھ نہیں، بتاتے نہیں تھے کہ اس میں ہے کیا۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، ویل ہے، لعنت ہے اس کمائی پر بھی جو دین کے نام سے کماتے تھے، اور اس لکھائی پر بھی جو دین کے نام سے لکھے ہوئے تھے اور امت کو پکڑاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ھذا من عند اللہ، بس اسے ہی پڑھتے رہو، بیڑا پار۔
لعنت ہے اس لکھائی پر اور لعنت ہے اس کمائی پر۔ تو کیا فرمایا ان سے عہد لیا تھا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے ہماری کتاب بیان کرنا، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اس کی کوئی بات چھپانا نہیں۔ چوتھے پارے میں جہاں سے ہم سن رہے تھے وہاں جائیں۔ لیکن یہ سب عہد کے باوجود کیا کیا انہوں نے جانتے ہیں؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، کتاب کو اٹھا کر تورات کو پس پشت ڈال دیا، یعنی اس کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہی کہتے ہوں گے علماء کہ تمہارے بس کی بات نہیں اس کو سمجھنا، اس کو تم سمجھ نہیں پاؤ گے، تو بھائی اتارا کیوں ہے اللہ نے؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، پھر کیا کرتے تھے تورات سے؟ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس سے کمائی کرتے تھے، اس کو چندہ کا ذریعہ بنایا ہوا تھا تورات، اسی کے نام پر، جو کہ اللہ کے نام پر چندہ ملے گا، اللہ کی کتاب ہی کے نام پر عوام دے گی نا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، ثمن مانے تھوڑا سا مول، تھوڑا سا خرید و فروخت اس سے کرتے تھے۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، جو کچھ بھی وہ کتاب سے کما رہے تھے بہت بدتر کمائی ہے ان کی۔ کمائی وہ کیسی ہے بھائی؟ بدترین کمائی ہے۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو یہ تو برے لوگوں کا بیان ہوا۔ اسی طریقے سے اسی صورت کی آیت نمبر 72 میں بھی بروں کا بیان ہوا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ایک جماعت کا کام یہ تھا، کیا کرتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے لوگوں کو سدھا کر بھیجتی کہ جاؤ دن کے شروع میں ایمان لاؤ، اور جب آخر ہونے لگے نا تو انکار کر کے چلے آنا کہ بھائی ہم ان کے ساتھ پورا دن رہے، ہمیں تو یہ سمجھ میں آئے نہیں، نہ ان کی بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، نہ ان کی رسالت ہمیں سمجھ میں آتی۔ اس سے کیا ہوگا؟ لعلہم یرجعون، جو ایمان لائے ہوئے ہیں وہ شک میں پڑ جائیں گے اور واپس چلے آئیں گے، اس لیے کہ ایمان میں شک ہوا نہیں تو ایمان تو گیا۔ ایمان تو نام ہے یقین کا، کسی چیز کا یقین کامل ہو تب اسے کہتے ہیں ایمان، اور اگر شک ہو جائے تو ایمان رہا ہی کہاں۔ لعلہم یرجعون، ایک جماعت یہ کرتی تھی، اور بھی بہت سی چیزیں ان کے اللہ نے بیان کی۔ آج اللہ نے بیان کیا کہ سارے ہی ایسے نہیں تھے، اس میں اچھے بھی تھے، ذرا اچھوں کا بیان سنیے۔ آخر میں فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب ہی میں سے ایسے بھی تھے لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو یقینی طور سے، کامل طور سے اللہ پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو اللہ پر صحیح معنی میں ایمان لائے تھے، توحید کو اپنا لیا تھا انہوں نے اور شرک پورے طور سے چھوڑ دیا تھا۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اس میں سے نہیں تھے وہ کہ عزیر کو کیا بتائیں وہ اللہ کا بیٹا، اور نصارہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، نہیں، وہ سچے مومن تھے، توحید پر تھے، اللہ کا بیٹا انہوں نے کسی کو نہیں مانا۔ لمن یؤمن باللہ کا مطلب یہی ہے، جو شرک ان میں رائج تھا اس سے وہ بیزار تھے، الگ تھے۔ لمن یؤمن باللہ، ایک تو اللہ پر ایمان لائے صحیح معنی میں، وما انزل الیکم، اور اس وحی پر بھی ایمان لائے جو تمہاری طرف ہے مومنوں و مسلمانوں اتاری گئی، یعنی قرآن پر ہے۔ کس پر ایمان لائے وہ؟ قرآن پر، جو تمہاری طرف، تم سب، الیکم جمع ہے، تم سب کی طرف جو اتاری گئی ہے وحی قرآن، اس پر بھی وہ ایمان لائے۔ وما انزل الیہم، اور جو ان کی طرف نازل کی گئی کتابیں یعنی تورات، انجیل، اس پر بھی صحیح معنی میں ایمان رکھنے والے تھے وہ، اس میں قطر بیوت کرنے والے نہیں تھے، کچھ چیزوں کو مانے اور کچھ چیزوں کو نہ مانے یہ کرنے والے نہیں تھے۔ جیسے کہ ان میں کی ایک جماعت تھی، پہلے پارے میں آیا سورہ نمبر 2 میں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب پر اس طرح ایمان لاتے ہو کہ کتاب کے کچھ حصے کو تو مانتے ہو اور کچھ حصے کو نہیں مانتے، یعنی جو تمہارے مزاج کے مطابق ہے اس کو تو مان لیا، ہاں یہ ٹھیک ہے، اور جو تمہارے مزاج کے مطابق نہیں ہے کتاب کی بات، اس سے ہاتھ اٹھا دیتے تھے، کہتے تھے بھائی یہ نہیں مانی، یہ ہمارے سماج میں، یہ ہمارے ماحول میں، یہ ہمارے مسلک میں، یہ ہمارے بنائے ہوئے مذہب میں فٹ نہیں بیٹھ رہا، اس لیے ہم اسے نہیں مانتے، تورات کی اس بات کو نہیں مانتے۔ ایسا بھی ایمان لانے والے تھے۔ تو یہ جو لوگ ہیں نا جن کا بیان ہو رہا ہے، ایسے ایمان والے نہیں تھے، جو کچھ بھی اللہ نے اتارا سب پر ایمان لانے والے تھے۔ دیکھیے جب یہ
سورہ بقرہ شروع ہوئی تو وہاں ایمان والوں کی صفات 5 بیان کی گئی، اس میں سے ایک صفت یہ تھی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، متقی اور سچے مومن وہ ہوتے ہیں کہ جو کچھ بھی آپ پر اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اتارا گیا قرآن کی صورت میں اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، یہ ہیں سچے مومن۔ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 4، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کا کامل یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، جو اس طرح ایمان لاتے ہیں کہ قرآن پر بھی ایمان لائے اور جو اس سے پہلے کتابیں اتاری گئیں اس پر بھی ایمان لائے اور آخرت کا یقین کیا، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ آگے چل کر کامیاب ہوں گے، اولئک هم المفلحون۔ اچھا، ان کی صفت کیا ہے بھائی؟ وہ اہل کتاب کو بتایا جا رہا ہے، اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں جو سچے دل سے ایمان لاتے ہیں اور شرک سے توبہ کرتے ہیں اور توحید کو پورے طور سے اپناتے ہیں، اور جو کچھ بھی تم لوگوں کی طرف تم لوگوں کے لیے اتارا گیا ہے مومنوں اے مسلمانوں یعنی قرآن، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وما انزل الیہم، اور جو ان کی طرف اتاری گئی پہلے اس سے پہلے کتابیں تورات انجیل وغیرہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تیسری صفت خاشعین للہ، ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے، اللہ کا خوف انسان کے اندر آ جائے، یہی ایمان کا ثمرہ ہے، یہی ایمان کا پھل ہے کہ اللہ سے ڈر جائے انسان، اور ڈر کر کے اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دے اور اللہ کی فرما برداری اختیار کر لے، یہی ڈر کا نتیجہ ہونا چاہیے، یہی ایمان کا ثمرہ ہے، پھل ہے۔ اور اگر اللہ کا ڈر انسان کے اندر پیدا نہیں ہوا، خشیت پیدا نہیں ہوئی، تو سمجھو کہ ایمان ابھی آیا ہی نہیں۔ ایمان کس کا نام ہے؟ اللہ کے تقوی کا نام، اللہ کے ڈر کا نام، اللہ کے نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانے کا نام ہے ایمان، یہ اس کا ثمرہ ہے، یہ ایمان کا پھل ہے۔ درخت ہو اور پھل نہ ہو تو کس کام کا؟ ایمان کا ایک پھل بھی دنیا میں بھی ہے نا، دنیا میں ایمان کا پھل کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کے نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ کی فرما برداری اختیار کرنا، یہ ہے ایمان کا ثمرہ، ایمان کا پھل دنیا کے اندر۔ یہ ہے تو سمجھو ایمان آ گیا، اور اگر یہ بات نہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے، تو ایمان کا پھل بھی ان میں لگا ہوا تھا، دعویٰ ہی نہیں تھا بلکہ ایمان کا پھل کیا؟ خاشعین للہ، اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے وہ، خاشعین للہ۔ اللہ سے کون ڈرتے ہیں؟ جن کے پاس وحی کا صحیح علم ہوتا ہے۔ سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 107 میں دیکھیے اللہ نے فرمایا اہل کتاب ہی کے متعلق کہ وہ کیسے ڈرتے تھے ہم سے۔ خاشعین للہ، اللہ سے ڈرتے تھے تو کیا کرتے تھے ڈر کر؟ دیکھیں فرمایا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا، سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 107، ایک دو آیت اور پہلے سے بھی دیکھ لیں، 105 106 107۔ فرمایا وبالحق انزلناه وبالحق نزل، ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا، سچائی کے ساتھ اتارا، وبالحق نزل، اور سچائی ہی کے ساتھ اترا بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ راستے میں جبریل لے کر چلے تو وہاں کسی نے کچھ ڈال دیا ہو، ادھر ادھر کی باتیں نہیں، حق کے ساتھ اترا بھی ہے اور حق کے ساتھ آج تک قائم بھی ہے اور قیامت تک رہے گا بھی۔ وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا، اور آپ کو اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ جو بات مانے قرآن کی اس کو خوشخبری جنت کی سنا دیجیے، اور جو نہ مانے اس کو ڈرا دیجیے، ہوشیار کر دیجیے کہ آگے یہ ہے، قرآن کی بات نہ ماننے کا نتیجہ آگے یہ ہوگا، آپ ڈرا دیجیے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، اور یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نازل کیا ہے اور اس لیے اتارا ہے آپ کے اوپر، لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، تاکہ لوگوں کو اسی قرآن کو پڑھ کر آپ سنائیں۔ سبحان اللہ،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے کہ آپ پر ہم نے اس قرآن کو کس لیے اتارا ہے؟ تاکہ تمام لوگوں کے سامنے آپ اسے پڑھ کر سنائیں۔ ان سے بھی تو یہی عہد دیا گیا تھا کہ ہماری کتاب سناؤ گے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اپنی کتاب سنانے لگے، لوگوں کی لکھی ہوئی مخلوق کی کتاب سنا رہے تھے۔ اس امت نے کیا کچھ اور کیا ہے کیا؟ یہی تو اس نے بھی کیا، اللہ کی کتاب چھوڑ کر لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں سناتے ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ وَقُرْآنًا، ہم نے اس قرآن کو، قرآن کسی اور کی کتاب کو کہتے ہیں، اللہ نے قرآن کا لفظ بھی لائے تاکہ کسی کو دھوکہ نہ ہو۔ وَقُرْآنًا، ہم نے قرآن اتارا، قرآن کس لیے اتارا؟ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تمام لوگوں کے سامنے اسے ہی پڑھ کر آپ سنائیں۔ عَلَى مُكْثٍ، کیسے سنانا ہے بھائی؟ ٹھہر ٹھہر کر سنانا ہے، تھوڑا تھوڑا سنانا ہے، یہ نہیں کہ صفحے کے صفحے آپ سناتے چلے جا رہے ہیں، نہیں، تھوڑا تھوڑا سنائیے تاکہ دل و دماغ میں بات اچھی طرح اترتی جائے۔ علی مکثن کے معنی ٹھہر کر سنائیں، اطمینان سے سنائیں، تھوڑا تھوڑا کر کے سنائیں۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا بھی ہے، نازل بھی کیا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اہتمام کے ساتھ، ایک بارگی نہیں اتار دیا اور کتابوں کی طرح، بلکہ 23 سال کی مدت میں اس قرآن کو ہم نے مکمل کیا ہے۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا کا مطلب ہے، قل اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے جو آپ سے کج بحثی کرتے ہیں وحی کے بارے میں، قرآن کے بارے میں جھگڑتے ہیں، جب آپ قرآن پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں ایت بقرآن غیر ھذا، کیا کہتے ہیں؟ دوسری کوئی بات لاؤ تو مان لیں گے۔ آج بھی تو وہی بات ہے، دوسری باتیں خوب مانے ہوئے ہیں، قرآن نہیں مانتے۔ یہی تو کافر اس زمانے کے کہتے تھے ایت بقرآن غیر ھذا، اس قرآن کے علاوہ قرآن لاؤ تو ہم مان لیں گے، او بدل ہے، یا اسی کو لاؤ تو کچھ تبدیلی کر دو۔ یہ بڑا سخت کلام ہے، او بدل، بدل مانے وہی تبدیل کرنا، کچھ تبدیل کر دو تو مان لیں گے۔ کیا فرمایا؟ ایت بقرآن غیر ھذا او بدل قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے پیغمبر ان نادانوں سے کہیے کہ میرے بس میں ہے اس کو بدلنا، اور میرے بس میں ہے اس کے علاوہ سنا دوں گا میں؟ ہمیں تو مکلف بنایا گیا یہ سنانے کے لیے، تم کہتے ہو دوسری باتیں سناؤ، دوسری باتیں ہم کہاں سے لائیں گے؟ فرمایا پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے آمنوا بہ او لا تؤمنوا، ایمان لاؤ اس پر چاہے نہ لاؤ، ایمان لاؤ چاہے نہ لاؤ، تمہاری مرضی، یہاں تو آزادی ہے نا، تو آزادی کا جیسے چاہو فائدہ اٹھاؤ، چاہو تو قرآن پر ایمان لاؤ، چاہو تو دوسری باتوں کا مطالبہ کرتے رہو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، لیکن اتنا بتا دیا کہ دیکھو جن کو اس سے پہلے علم ملا، کتابیں ملی، جانتے ہو جب اس پر ایمان لاتے ہیں تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اہل کتاب کی کیفیت اب بیان کی جا رہی ہے، یہی مجھے سنانا ہے، آپ توجہ سے سن لیں۔ فرمایا ان الذین اوتوا العلم، بے شک وہ لوگ جن کو اس سے پہلے علم دیا گیا، اوتوا العلم من قبلہ، اس قرآن سے پہلے انہیں وحی کا علم ہوا، یعنی تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر، اذا یتلی علیہم، جب ان کے سامنے اس قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے نا تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تم تو ہو ان پڑھ اور جاہل وحی سے، تمہیں تو سب برابر ہے، چاہے قرآن سناؤ چاہے دوسری کتابیں سناؤ، سب برابر، تمہارے دل میں کوئی ہلچل مچتی ہی نہیں کہ کس کا کلام پڑھا جا رہا ہے، کچھ اثر نہیں ہوتا۔ لیکن جن کے پاس صحیح علم ہے اور اپنی کتابوں پر وہ صحیح طور سے عمل کرتے ہوئے آ رہے ہیں، وہی ہیں اہل علم، صحیح طور سے ایمان لائے ہوئے تھے اور عمل کرتے ہوئے آ رہے ہیں، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے نا، یخرون للاذقان سجدا، تو وہ سنتے ہی ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں، ہمارے خوف کے۔ میں خاشعین للہ کی شرح کر رہا ہوں، جو ایک لفظ وہاں آیا ہوا تھا، خاشعین للہ، اللہ سے ڈر کر کیا کرتے ہیں؟ قرآن سننے کے بعد سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس علم ہے، پہلے سے علم ہے، وحی کا علم ہے، وہ وحی کی حقیقت کو پہلے سے جانتے آئے ہیں، لہذا جب ان کے سامنے اس قرآن کو پڑھا جاتا ہے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے جانتے ہو؟ یخرون للاذقان سجدا، ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں ہمارے خوف کے، قرآن سن کر۔ اللہ اکبر، یہ اہل علم کا حال ہوتا ہے، اور جو جن کے پاس علم نہیں ہے ان کے لیے سب برابر۔ وَيَقُولُونَ، اور زبان سے یہ کہتے ہیں، یہ تو عمل بتایا، عمل کیا ہوتا ہے کہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں، اور کہتے کیا ہے زبان سے؟ زبان سے یہ کہتے ہیں، قرآن سننے کے بعد زبان سے اہل علم یہ کہتے ہیں، اللہ ہم سب کو بھی اہل علم میں شامل فرما دے، یہ ہے اہل علم جو قرآن سننے کے بعد ان کی یہ بول ہوتے ہیں، کہتے ہیں سبحان ربنا، ہمارا رب
پاک ہے، وہ جو کچھ بھی اس نے کہا ہے وہ ہو کر رہے گا، اس نے کوئی بات ایسی نہیں کہی ہے قرآن میں جو نہ ہو، وہ ہونے والی باتیں ہیں۔ سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، ہمارے رب کے تمام وعدے تو ہو کر ہی رہیں گے، جو وعدہ اس قرآن میں اللہ نے کیا ہے، جو باتیں کی ہیں فرما برداروں سے متعلق جزا کا اور نافرمانوں سے متعلق سزا کا، وہ ہو کر رہیں۔ لمفعولا کا ترجمہ کر رہا ہوں، ہو کر رہنے والی۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، اور ایک ہی مرتبہ سجدہ نہیں کرتے بلکہ دوبارہ سر اٹھاتے ہیں تو پھر روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں، قرآن سن کر روتے ہوئے پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، جتنا قرآن سنتے جاتے ہیں ان کا خشوع بڑھتا جاتا ہے، جتنا وہ قرآن سنتے ہیں ان کا ڈر اللہ سے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہی ایمان کی کیفیت ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے سورۃ الانفال میں فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو صرف وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں۔ دوسری صفت یہ سورۃ الانفال سورہ نمبر 8 کی شروع کی آیتیں ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کا ایمان بڑھتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے مومن۔ فرمایا مومن صرف یہ لوگ ہیں جن کا ایمان قرآن سے بڑھتا ہے۔ مومن اللہ کی نظر، ہماری نظر میں نہیں، ہماری نظر میں تو قرآن کا ایک لفظ بھی نہ جانے اور پوری زندگی نہ پڑھے پکا مومن ہے ایسے ہی نا، لیکن اللہ کی نظر میں مومن، اللہ کہتے ہیں صرف وہ ہے کہ جب ہماری آیتوں کی تلاوت ہو تو اس کا ایمان بڑھ رہا ہو۔ میری نظر میں مومن یہ ہوتا ہے۔ تو اہل علم کون ہے کہ جتنا وہ قرآن سنتے ہیں اتنا ان کا خشوع یہ لفظ ہے اسی کا ترجمہ کر رہا، خشوع، اتنا ان کا خضوع اللہ کے سامنے جھکنا یہ بڑھتا رہتا ہے۔ آج آیت سنے اور اللہ کی طرف آگے، جتنا وہ قرآن سنے اتنا وہ اللہ کی طرف آتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہیں سچے ایمان والے۔ خاشعین للہ، تو جب ایمان لائے اس چیز پر، قرآن پر ایمان لائے اور اپنی کتابوں پر ایمان لائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے خاشعین للہ، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈر کر نافرمانیوں سے انسان پھر باز آ جائے۔ یہ ہے ایمان کا پھل۔ اور اگر ایمان ہے، دعویٰ ہے کہ ایمان تو ہے لیکن اللہ سے ڈرتے نہیں تو ایسے ہی ہے جیسے درخت ہے لیکن پھل نہیں آتا اس میں۔ کوئی درخت ایسا ہے کسی مقصد سے لگایا کہ بھائی آم آئے گا مثلا، لیکن آم آیا ہی نہیں، 10 سال گزر گئے آم نہیں آتا، تو کس کام کا ہے درخت بھائی؟ تو ایمان کس کام کا جس کی وجہ سے انسان اللہ کی نافرمانیوں سے نہ بچ سکے؟ تو ایمان کس کام کا جو ہمیں اللہ کی نافرمانیوں سے نہ بچا سکے، گناہوں سے نہ بچا سکے، اللہ کی فرما برداری پر قائم نہ کر سکے، تو وہ کیسا ایمان ہے؟ فرمایا خاشعین للہ، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ سے کون ڈرتے ہیں؟ ایک جگہ سورہ نمبر 35 کی آیت نمبر 28 میں اللہ نے فرمایا، بہت عام آیت ہے، اور یہاں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ علماء کون لوگ ہیں۔ چلیے آج علماء کی بھی پہچان اللہ کرا رہے ہیں کہ علماء کون ہوتے ہیں، عالم کون ہے۔ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے جو ڈرتے ہیں وہی عالم ہے، جن کے اندر خشیت ہے، خوف ہے اللہ کا تقوی ہے، عالم صرف وہی ہے اور کوئی عالم نہیں ہے۔ دیکھ لیں سورہ نمبر 35 کی آیت نمبر ہم نے 28 کہا، ایک دو آیت اور پہلے سے دیکھیں تاکہ ماحول سمجھ میں آئے کہ بات کیا چل رہی تھی، سیاق و سبق کیا چل رہا تھا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے بیچ سے کوئی بات سنا دی گئی، آگے پیچھے کوئی اور بات چل رہی تھی، نہیں، پوری بات سمجھنا چاہیے۔ ایک آیت پہلے سے بھی دیکھے بعد میں بھی دیکھے تاکہ بیچ والی بات اچھی سمجھ میں آئے۔ فرمایا رکوع سے دیکھ لیں، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، 27 اور 28۔ کیا آپ لوگ غور نہیں کرتے؟ اللہ فرماتے ہیں تم غور نہیں کیا تم نے، ان اللہ کہ اللہ ہی تو ہے جس نے آسمان سے بارش برسایا، اللہ کے سوا بھی کوئی ہوتا ہے بارش برسانے والا؟ کوئی نہیں۔ اور پھر بارش برسا کر فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا، ہر طرح کے پھل، فروٹ مختلف الوانها، جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، ذرا منڈی میں چلے جائیں اور نظر دوڑائیں پھلوں کی منڈی میں، سبحان اللہ،
ذائقہ الگ، رنگت الگ، بناوٹ الگ، تاثیر الگ ہر ایک کی، اسی کو فرمایا جا رہا ہے مختلفاً الوانھا، جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ ومن الجبال جدد، پہاڑوں کے بھی دیکھو ذرا مختلف حصے ہیں۔ بیض، کچھ پہاڑ وہ ہیں، پہاڑوں کو بنانے والے ہم ہیں، اسی بارش سے بناتے ہیں، سب کچھ ہم اسی پانی سے بناتے ہیں۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہر چیز کی زندگی کو ہم نے پانی سے وابستہ کیا ہوا ہے۔ تو ہر ایک کے لیے بنیادی چیز کیا ہے بھائی؟ پانی۔ فرمایا ومن الجبال جدد، یہ اللہ اپنی قدرت بیان کر رہے ہیں کہ پہاڑوں کے بھی مختلف حصے ہیں۔ بیض، کچھ تو سفید ہیں، سنگ مرمر ہیں، ان کا خالق بھی کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ یہ جو تو سفید پتھر لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ۔ بیض وحمر، کچھ سرخ ہوتے ہیں، لال سرخ ہوتے ہیں، پہاڑوں میں کچھ سرخ پہاڑ ہیں جہاں سے لال پتھر آتے ہیں۔ مختلف الوانھا، اور ان کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ سفید ہے تو سفیدی ایک ہی طرح کی نہیں ہے، بلکہ کسی کی کوئی زیادہ سفید، کوئی کم سفید۔ اسی طرح اگر سرخ ہے تو سرخی میں بھی آپ دیکھیں گے پتھروں میں کوئی زیادہ سرخ ہے، کوئی مٹیالہ ہے، کوئی کم ہے۔ نمبر 3 وغرابیب سود، اور پہاڑوں اور پتھروں میں کچھ وہ ہیں جو گہرے کالے بھی ہوتے ہیں، جن کو سیاہ پتھر، سبحان اللہ۔ بارش ایک، بنانے والا اللہ، پانی ایک، لیکن یہ مختلف چیزیں، مختلف پھل، مختلف رنگ، مختلف پہاڑ، بنانے والا کون ہے؟ یہ سب کس کی قدرت ہے؟ سب اللہ کی۔ اور سنیں ومن الناس، لوگوں میں سے، پانی سے انسانوں کو بھی بنایا اللہ نے، سب کچھ پانی سے۔ ومن الناس، لوگوں کو بھی اللہ نے پانی ہی سے بنایا۔ والدواب، اور جو زمین میں چلنے پھرنے ریگنے والے مخلوق ہیں، یہ دواب کہتے ہیں حشرات الارض، زمین میں چلنے والے مخلوق، ذرا ان میں بھی غور کرو، انسانوں میں غور کرو، ان کے رنگ بھی مختلف، ان کے قد بھی مختلف، ان کی صفات بھی مختلف، سبحان اللہ، ان کے نقشے بھی مختلف۔ والدواب، اور زمین میں چرنے پھرنے والے کتنے کیڑے مکوڑے چرند پرند ہیں، دیکھو نا کیسے مختلف رنگ ان کے ہوتے ہیں، کیسے خوبصورت ہوتے ہیں۔ ان کو کون بنایا؟ بتاؤ کون ان کو بنا دیا؟ ان کا خالق کون ہے؟ اسی طریقے سے والانعام، جو پالتو جانور ہیں تمہارے، اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ، ان نر و مادہ، ان کے بھی مختلف رنگ کون بناتا ہے؟ کوئی اور کاریگر ہوتا ہے؟ سبحان اللہ۔ والانعام مختلف الوان، ان کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ کذالک، اسی طرح جیسے اور چیزوں کے رنگ مختلف ہیں، پھلوں کے رنگ مختلف ہیں، پہاڑوں کے رنگ مختلف ہیں، ویسے لوگوں کے رنگ مختلف ہیں، چڑیوں کے رنگ مختلف ہیں، اسی طرح حشرات الارض کے رنگ مختلف ہیں۔ انما، یہ مجھے جو سنانا تھا اب آیت آئی، دیکھیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے صرف اور صرف علماء ڈرتے ہیں۔ علماء کون؟ جو مدرسے سے فارغ ہے وہ نہیں کہا جا رہا ہے، جو ان چیزوں میں غور کر کے اللہ کے عالم بنتے ہیں، کائنات میں غور کر کے چیزیں بتائی گئی نا، کس میں غور کرنا ہے؟ ان پہاڑوں میں غور کرو جی، چیزوں میں غور کرو، چرند پرند درند انسانوں کی شکلوں میں غور کرو، غور کر کے اللہ کو جو پہچان لیتے ہیں وہی ہیں عالم۔ وہ کون ہے بھائی؟ جو اللہ کو پہچانے، اور پہچاننے کی علامت کیا ہے؟ پھل کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے لگ جائیں، اللہ کی خشیت ان کے اندر آ جائے، تو سمجھو یہ عالم ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور جو اللہ سے نہ ڈرے، چاہے وہ جتنی زندگی مرضی گزار لے مدرسے میں، چاہے جہاں گزار لے، اگر اللہ سے نہیں ڈرتا تو وہ اللہ کی نظر میں عالم نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں وہ عالم نہیں۔ اللہ کی نظر میں عالم کون ہے؟ جو اللہ سے ڈرے، اللہ کا خوف جس کے اندر ہو، وہ ہے عالم۔ فرمایا اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے صرف علماء، علم والے، جن کو اللہ کی معرفت ہے، اللہ کا صحیح علم ہے۔ اللہ کا علم کیسے ہوتا ہے؟ چیزوں سے، کتاب کائنات میں غور کرنے سے۔ آیت تو آئی ابھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ ہیں عقل والے، یہ ہیں علماء۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ رب العزت کون ہے؟ اللہ کو پہچان لیتے ہیں کہ عزیز ہے، اللہ غلبے والا ہے، اللہ کو وہ غالب سمجھتے ہیں۔ غفور، اللہ کو معاف کرنے والا سمجھتے ہیں۔ اللہ ہے غلبے والا، اور اللہ ہے بہت معاف کرنے والا۔ اچھا دیکھیے، ایک ٹکڑا بھی بچا ہوا ہے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا،
اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کل کریں گے، وقت ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔